بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی، اپنے میں سے، تمہارے میں سے جو حکم والے ہیں ان کی، اور دوسرا میں نے بتایا تھا یعنی جو تمہارے میں سے کام والے ہیں ان کی، اس کی میں نے تشریح کل کر دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پس لوٹاؤ اس کو اللہ اور رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسے پتہ چلے گی؟ رسول سے پتہ چلے گی۔ رسول بتائے گا اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، اللہ رب العزت کی کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں۔ تو رسول کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آگے جو فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں سے حکم والے ہیں، جو کہ انتظامات پر مامور ہیں، انتظامات جن کے ہاتھ میں ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ میں نے کل اس کو اچھی طرح واضح کیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کے اندر لازماً حکومت، اقتدار، انتظامات، سیاست، یہ سب چیزیں ایک انسانی معاشرے کا حصہ ہے، اور ایک انسانی معاشرہ اسی کے تحت چلتا ہے اور اسی کے تحت انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے پر پورا کریں۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا پچھلی آیت سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں والوں کو ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب آگے گویا عوام کو حکم دیا ہے کہ تم نے ان ذمہ داروں کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ اگر ذمہ داروں کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ بد انتظامی پھیلے گی، بد انتظامی ہوگی، انتظامات صحیح سے نہیں ہو پائیں گے اور اس کا نقصان سب کو ہوگا، پورے معاشرے کو ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ ایک حکم دے رہے ہیں اور اس حکم میں بہتری سمجھ رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے اس حکم میں بہتری نہیں سمجھ رہے ان میں۔ تو اس طرح اگر عوام میں اور ذمہ داروں میں اگر جھگڑا ہو، کسی بات میں تنازع ہو، تو اس کو کس طریقے پر حل کیا جائے گا، اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا ہے۔ اس میں پہلے بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حکومت اور انتظامیہ جب کوئی حکم دیتی ہے تو اس میں بنیادی طور پر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حکم شریعت کے مخالف تو نہیں ہے، اسلام کے، قرآن و حدیث کے مخالف تو نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر کوئی مخلوق
چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ حاکم ہے، ایسا حکم دے رہا ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، جس میں اسلام کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت نہیں کرنی کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت نہیں کرنی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ یہ بات بھی خوب سمجھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے یا مثال کے طور پر والدین کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہوتا ہے، جو اسلام کے مخالف ہوتا ہے، تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی اس حکم پر عمل نہیں کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ عام طور سے جو چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر بڑے کوئی ایسا حکم دیں کہ جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہے، تو وہ پھر ان سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور بحث مباحثہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے اپنے والد کے ساتھ جو کہ مشرک تھے، تو لیکن وہ آپ دیکھیں کہ بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے والد کو سمجھاتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مخلوق اگر کوئی ایسا حکم دے جس میں خالق کی نافرمانی ہے، جو کہ خالق نے جس کو منع کیا ہے، خالق نے جس کو گناہ قرار دیا ہے، تو اگر مخلوق ایسا کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی اس حکم پر عمل نہیں کرنا، باقی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، ہو سکے تو اس کو حکمت و بصیرت کے ساتھ سمجھانا۔ اور دوسری بات یہ، تو پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ حکومت یا انتظامیہ اگر کوئی ایسا حکم دے جو کہ اسلام کے مخالف ہے، قرآن و حدیث کے مخالف ہے، جس میں قرآن و حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب لازم آتا ہے، تو اس میں تو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اگر حکومت اور انتظامیہ کوئی ایسا حکم اور کوئی ایسا قانون لاگو کر رہی ہے کہ جس میں قرآن و حدیث کی مخالفت تو نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی حکم بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی اس میں مخالفت تو نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، تو ایسا جو حکم ہوتا ہے تو وہ بھی حکومت اور انتظامیہ کے حکم دینے کی وجہ سے، قانون لاگو کرنے کی وجہ سے، امیر کی اطاعت کی وجہ سے اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اس کی تابعداری ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں پر ٹیکس لگانا یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں مسلمانوں پر ٹیکس لگانا نہیں ہے۔ غیر مسلموں پر جزیہ لگانا، ٹیکس لگانا ہے، لیکن مسلمانوں پر ٹیکس لگانا نہیں ہے۔ مسلمانوں پر تو زکوٰۃ، صدقات وغیرہ ہیں، عشر وغیرہ ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمانوں پر ٹیکس لگاتا ہے تو یہ قرآن و حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مخالفت میں بھی نہیں جاتا، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ اور اگر ٹیکس لگایا حکومت نے تو اگر صحیح طریقے پر لگائے اور انصاف کے ساتھ لگائے تو اس کو ضرور ماننا چاہیے اور اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے قوانین ہوتے ہیں اور احکامات ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں جو انتظامیہ مقرر کرتی ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی قانون موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن قرآن و حدیث اس کے مخالف بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کو گناہ بھی قرار نہیں دیا گیا، قرآن و حدیث میں اس کو منع بھی نہیں کیا گیا، تو ایسے احکامات انتظامیہ کے ماننے ضروری ہیں اس آیت کی وجہ سے، اور بھی اس طرح کی کچھ حدیثیں ہیں جس میں امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب البتہ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب تیسری بات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امیر نے ایسا حکم دیا، حکومت نے ایسا حکم دیا
کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، یہ شریعت کے مخالف ہے، تو اب اس کا طور طریقہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی اگر تم میں جھگڑا ہو جائے، حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ حکم قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، یہ حکم بہتر ہے، اور عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکم قرآن و حدیث کے مخالف ہے، تو اس صورت میں پھر ظاہر سی بات ہے یہ جھگڑے کا معاملہ ہے، تو یہ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم جھگڑو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سو اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ تو اب اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف تو لے جاتے نہیں ہیں، اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور جانشین ہے زمین پر، تو رسول موجود ہو تو رسول کے پاس وہ لے جاؤ، وہ معاملہ رسول اس کو حل کرے گا، اور جب رسول نہیں ہے تو پھر رسول کی لائی ہوئی تعلیمات جو قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہیں وہ موجود ہیں، تو ان سے فیصلہ کراؤ۔ تو گویا کہ قرآن و حدیث کو بنیاد بنایا جھگڑے طے کرنے کے لیے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ تو قرآن و حدیث کی طرف یہ معاملہ لے کے جاؤ اور قرآن و حدیث یہ معاملہ حل کرے گی۔ اب یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ قرآن و حدیث جب اس معاملے کو حل کرے گی تو یہ معاملہ پھر کس کا ہے، پھر اس کو کون حل کرے گا؟ آج کل تو ویسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس معاملے کو حل کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں پہلے ایسا نہیں تھا۔ اصل میں بنیادی طور پر یہ کام ہے قاضی کا اور عدالتوں کا۔ قاضی اور عدالتیں اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو قانون اور لا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بلکہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون اور وہی سارا طریقہ کار ہے۔ کچھ شقیں اور کچھ قوانین اس میں قرآن و حدیث کے بھی شامل کیے گئے ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں۔ بہت سے تو ایسے قوانین بھی ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف بھی ہیں۔ تو ورنہ صحیح معنی میں تو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا عالم بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر جج جو ہے یا قاضی قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہوگا تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق کیسے فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ ہر موقع پر کسی عالم کو لے کر بیٹھے گا اپنے ساتھ؟ تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو قاضی ہوتے تھے، جو جج ہوتے تھے اسلامی حکومتوں میں، تو وہ اچھے عالم ہوتے تھے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو لوگوں میں آپس میں کوئی معاملہ ہو، جھگڑا ہو، تو اس کا بھی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور اگر حکومت اور عوام کے درمیان، رعایا کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو اور کوئی مقدمہ ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو اس کا فیصلہ بھی اس موقع پر قاضی اور عدالتیں کرتی تھیں، جو کہ قرآن و حدیث کے عالم ہوتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ معاملہ ہو گیا الگ۔ اب جو قانون اور عدالتیں ہیں وہ اسلامی نہیں رہیں، صرف اس میں اسلام کی پیوند کاری ہے، وہ اسلامی نہیں رہیں، وہ اسلام کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی، اور اب یہ قاضی اور عدالتیں الگ ہو گئیں، اور جو عالم ہیں اور مفتی حضرات ہیں وہ الگ ہو گئے۔ عالم مفتی حضرات قرآن و حدیث کے عالم ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں ہوتا، وہ عدالتوں میں نہیں ہوتے، وہ قاضی یا جج نہیں ہوتے، اور جو قاضی اور جج ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں ہوتے ہیں، جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہوتا ہے، وہ عالم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ گویا پریشانی کا باعث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی جو ناانصافیاں ہیں اور بہت سی جو پریشانیاں ہیں مقدمات میں، اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور جو معاملات ہمارے یہاں حل نہیں ہو پاتے ہیں، لوگوں کے بھی آپس میں معاملات حل نہیں ہو پاتے ہیں، اسی طریقے پر حکومت اور لوگوں کے مابین جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی جو طے نہیں ہو پاتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔
تو صحیح معنوں میں تو جو اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے حکومت اور عوام کے درمیان تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے، اور میں نے جیسے بتایا کہ اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ عدالتوں میں اچھے سمجھدار عالم جج ہوں اور قاضی ہوں اور وہ یہ فیصلے کریں جیسا کہ پہلے اسلامی حکومتوں میں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم جھگڑو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سو لوٹاؤ اس کو اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کراؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے فیصلے کرو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور جزا کے اعتبار سے اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تعویل کہتے ہیں جزا کو اور انجام کو، کوئی معاملہ جہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے اور جہاں پر جا کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں تعویل۔ الفاظ کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو بھی تعویل کہتے ہیں، اس لیے کہ الفاظ کا نتیجہ وہ مفہوم ہی ہوتا ہے، الفاظ سے مقصد وہ مفہوم ہی ہوتا ہے، وہ مضمون ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، اس میں انجام بھی اچھا رہتا ہے اور یہ اس میں خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آگے دیکھیں ایک ایسا واقعہ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں جھگڑا پیش آیا، دیکھیں پیچھے بھی جھگڑے کا ذکر ہے اور اب آگے بھی جو آنے والی آیت ہے اس میں ایک جھگڑے ہی کا ذکر ہے، لیکن اس جھگڑے میں کیا ہوا؟ اس جھگڑے میں بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا جائے، جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کی طرف اور سرکش کی طرف پہنچ جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا اور اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، ورنہ جیسے بعد میں واقعہ ہوا اس سے ظاہر ہوا کہ وہ منافق تھا، تو بظاہر جو مسلمان تھا اس کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی مقدمہ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ البتہ یہودیوں کے جو عالم تھے وہ مصلحت پسند بھی تھے، وہ رشوتیں بھی لیتے تھے اور جانبداری بھی برتتے تھے۔ تو چنانچہ جب یہودی اور بظاہر جو مسلمان تھا حقیقت میں منافق تھا، تو ان کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو چونکہ یہودی کو تو یہ معلوم تھا کہ میں حق پر ہوں، تو اس نے کہا کہ ہم اپنے جھگڑا طے کرانے کے لیے چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اندازہ لگائیے وہ یہودی تھا، لیکن چونکہ اس کو معلوم تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جانبداری نہیں برتتے، تو اس کو معلوم تھا کہ میں حق پر ہوں، تو اس کو یہ امید تھی کہ میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس چل کے فیصلہ کراتے ہیں۔ لیکن وہ جو اسلام کا دعوے دار تھا اس نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ کعب بن اشرف جو تھا وہ یہودی عالم تھا، اس نے یہ سوچا کہ کچھ رشوت دے دلا کر معاملہ جو ہے نا وہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ تو اب معاملہ جو ہے پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا جیسا کہ اس یہودی کا اصرار تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا
لیکن وہ جو دعوے دار تھا اسلام کا، اس کو جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں آیا تو اس نے بہانہ تراشا اور کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے، اور حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے معاملے میں اور مسلمانوں کی حمایت کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں بظاہر مسلمان ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مقدمات نمٹایا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ معاملہ لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس معاملہ لے گئے، وہاں پر ساری تفصیل بیان ہوئی، تو اس تفصیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ یہ معاملہ پہلے جا چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ تفصیل معلوم ہوئی ساری، تو انہوں نے اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو ایسے فیصلہ کرنے والے کے فیصلے کو نہ مانے تو میرا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے، میرا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے کہ جو ایسا فیصلہ کرنے والے کے فیصلے کو نہ مانے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانے، تو میرا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دعوے دار، اسلام کے دعوے دار کو قتل کر دیا۔ اب وہ جو قتل ہوا تھا تو اس کے جو ورثاء تھے، لواحقین تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا دعویٰ کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا، قتل اور دیت وغیرہ کا مطالبہ کیا۔ اور جیسے آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو وہ اس لیے گیا تھا تاکہ حضرت عمر جو ہے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ آپ کے فیصلے پر راضی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ صلح کرا دیں۔ لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہانہ تھا۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے سارا معاملہ کھولا کہ حقیقت میں بات یہی تھی کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اس منافق کو اور کیسے اس اسلام کے دعوے دار کو قتل کیا، کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کرے یا اپنے طور پر کسی کو قتل کرے؟ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھے تو کیا کسی کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کرے یا کسی کو قتل کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کرتے تھے، پہلی بات یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کرتے تھے، خود وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی۔ گویا کہ بڑے قاضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور گویا ان کے ماتحت قاضی کی حیثیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت قاضی کی حیثیت تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عدالت کو اختیار حاصل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا، اور اگر کسی معاملے میں عدالت قتل کا فیصلہ کرے تو وہ بھی اختیار عدالت کو حاصل ہوتا ہے۔
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینے میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اور گویا بڑے قاضی ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی یہ اختیار حاصل تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے فیصلے کا اختیار حاصل تھا۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ عدالت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جو وہ مناسب سمجھے فیصلہ کرے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی فیصلے کرنے کے لیے، اور اس موقع پر فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ یہی تھا کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ تو گویا کہ قاضی کی حیثیت سے اور عدالت کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو قتل کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل ہے اور کسی بھی شخص کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ ایسے معاملات کے اندر خود فیصلہ کرے یا کسی کو قتل کرے۔ یہ معاملہ ہے عدالتوں کا، اور جیسے میں نے اچھی طرح واضح کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی قاضی کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بھی قاضی کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں حدیثوں میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسا معاملہ آتا یا کوئی ایسا شخص آتا کہ جس کی بات اسلام کے مخالف لگتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگتا کہ جیسے یہ شخص اسلام کا مخالف ہے، منافق ہے، تو وہ خود اس کو براہ راست قتل نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بات بتا رہا ہوں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، ان سے اجازت لیتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، آپ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر منع فرما دیتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اصل اختیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے، اجازت لیتے تھے۔ تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے فیصلے کرنے کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل تھا، اور انہوں نے اپنی ثوابدید کے مطابق یہ فیصلہ مناسب سمجھا، تو گویا کہ قاضی کی حیثیت سے انہوں نے یہ اقدام کیا۔ آگے فرمایا، تو یہ جو پورا واقعہ ہوا، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں الم تر الی الذین یزعمون سے، تو یہ اسی تناظر میں ہے